بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ ایک درگاہ کے باہر بیٹھ کر فقیر بھیک مانگا کرتا تھا۔ کبھی لوگ اسے بھیک دے جاتے تو کبھی نہیں دے جاتے۔ اس کی روزی روٹی کا ذریعہ یہی بنا ہوا تھا اور اسی سے یہ اپنا گزارا چلا رہا تھا۔ بھیک مانگ مانگ کر یہ کافی تنگ آ چکا تھا، کیونکہ بعض دفعہ لوگ بڑی بڑی باتیں سناتے تھے اور کمائی بھی کچھ خاص نہیں ہوتی تھی۔ آخر کار اس نے ایک بار سوچا کہ کیوں نہ میں اپنا بھیس بدل کر لوگوں کو لوٹنا شروع کر دوں۔ اس نے اپنا حلیہ پوری طرح سے تبدیل کیا اور تبدیل کر کے پاس آ کر درگاہ پر بیٹھ گیا۔ اب اس نے اپنا حلیہ پوری طرح سے بزرگوں والا بنا لیا تھا۔ معلوم ہونے پر یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پہنچا ہوا بابا ہو۔ اب درگاہ کے باہر بیٹھ کر اس نے آوازیں دینا شروع کر دیں کہ کوئی بھی بندہ مجھ سے جنت کا ٹکٹ لینا چاہتا ہے تو وہ آ جائے، اسے میں جنت کا ٹکٹ دوں گا۔ اس کی قیمت صرف 100 روپے ہے، چونکہ اس وقت 100 روپے کی بڑی قدر تھی۔ جو بھی بندہ اس درویش بندے کو کچھ دے تو اس کو جنت کی ٹکٹ مل جائے گی اور وہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اب جیسے ہی لوگوں نے یہ بات سنی تو اس کے قریب آ کر بیٹھنے لگے اور اس سے کہنے لگے کہ بابا، کیا آپ جنت کا ٹکٹ دیتے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا کہ ہاں، میں جنت کی ٹکٹیں دیتا ہوں، جس کی قیمت صرف 100 روپے ہے۔ جب لوگ اس کی میٹھی میٹھی باتیں سنتے گئے، وہ اس کے جال میں پھنستے چلے گئے۔ اس کے پاس رس لگنے لگا۔ یہ بات کافی دور تک پھیلنے لگی کہ ایک بزرگ درگاہ کے باہر بیٹھ کر جنت کی ٹکٹیں بیچتے ہیں، بلکہ اب ایسے کر کر کے اس کی بات پورے شہر کے اندر پھیلنے لگی۔ ایک بار اس کے پاس 2 بندے چلے آئے۔ یہاں پر آ کر ان بندوں نے دیکھا کہ یہ بندہ ٹکٹیں بیچ رہا ہے، تو ان دونوں نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہو۔ جنت کی ٹکٹیں آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسا کہ جنت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جنت پانے کے لیے انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے۔ جنت بغیر کامیابی کے نہیں ملتی۔ اس کے لیے لوگوں کی مدد کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد، صدقہ، نیکیاں کرنی پڑتی ہیں، تب جا کے بندہ کہیں جنت کے اہل ہوتا ہے۔ لیکن ہاں، مگر پروردگار جس کو چاہیں جنت میں داخل فرما دیں، ان کے آگے کچھ بھی دیر نہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کو بے وقوف بنانا چھوڑ دیں اور سیدھے راستے پر چلیں۔ آپ نے یہ اپنا کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے، جبکہ آپ کو اس کے متعلق آخرت والے دن جواب دینا پڑے گا۔ آپ اپنا یہ بہروپیہ ہٹا کر رزق حلال کما کر کھائیں۔ آپ کے لیے وہی حلال طریقہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ کل کو آپ کی پکڑ مشکل ہو جائے، اس لیے بہتر ہے آپ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اس نے جب ان لوگوں کی باتیں سنی تو یہ ان سے کہنے لگا کہ آپ مجھے کافی تنگ کر رہے ہیں، مہربانی کر کے آپ مجھے تنگ نہ کیجیے۔ میں سچ میں ہی جنت کی ٹکٹیں دیتا ہوں۔ آپ نے لینی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ ان دونوں نے جب اس کی یہ بات سنی تو یہ سمجھ گیا کہ یہ ایسے نہیں مانے گا، اب ہمیں قانون کا سہارا لینا ہوگا۔ یہ لوگ سیدھا پولیس اسٹیشن چلے آئے۔ یہاں پر آ کر انہوں نے اس کے خلاف رپورٹ درج کرائی کہ ایک بندہ درگاہ کے باہر بیٹھ کر لوگوں کو ٹھگ رہا ہے۔ وہ لوگوں سے 2 نمبری کر کر کے پیسے لیتا ہے۔ جب پولیس اسٹیشن کے اندر رپورٹ درج ہو گئی تو پولیس والوں نے ایکشن لینے کا سوچا اور چند پولیس والے دونوں بندوں کے ساتھ درگاہ کی طرف چلے آئے۔ جب اس بہروپیے نے دیکھا کہ وہی 2 بندے پولیس والوں کو اپنے ساتھ لے کر میری طرف آ رہے ہیں، تو اس نے اسی وقت اپنا سامان لپیٹا اور لپیٹ کر دوڑ لگا دی۔ اب یہ آگے تھا اور اس کے پیچھے پولیس تھی۔ کافی دیر تک بھاگتا ہوا اپنی جان بچاتے بچاتے پولیس والوں سے دور نکل آیا۔ اسے ایک ویران گلی نظر آئی۔ یہ اس گلی کے اندر بیٹھ گیا اور اپنے پیسے گننے لگا۔ پیسے گننے کے بعد یہ اپنے گھر چلا آیا۔ اس سے ایک بندے نے ٹکٹ لے رکھا تھا۔ جب اسے معلوم چلا کہ یہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے تو اس نے بدلہ لینے کا پلان بنا لیا۔ اب یہ اسی کی تلاش میں تھا کہ موقع ملے تو اسے لوٹ لوں۔ یہ اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کے گھر کے باہر آ گیا۔ اس نے مکمل طور پر اس کے گھر کا جائزہ لیا، جو کہ کچا نما کمرہ تھا جس کی 4 دیواری تک نہ تھی۔ یہ ایسے ہی کسی کا ویران پڑا ہوا گھر تھا۔ یہ بہروپیہ اس کے اندر آ کر رہنے لگا تھا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ شام کو موقع ملتے ہی اسے لوٹ لوں گا۔ جیسے ہی شام ہوئی تو یہ بہروپیے کے کمرے میں آ گیا۔ اس نے بہروپیے کو جگایا اور جگا کر اس کی کن پٹی پر چاقو رکھ دیا۔ یہ اس سے کہنے لگا کہ تم نے اپنا مال کہاں پر چھپایا ہوا ہے؟
جہاں پر بھی تمہارا پیسہ رکھا ہے وہ مجھے بتاؤ، ورنہ میں یہیں پر ہی تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ بہروپیہ کانپنے لگا اور اس سے کہنے لگا، مجھے مارو مت، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ یہ اپنی جگہ سے اٹھا اور صحن میں آ گیا۔ اس نے پیسوں کو زمین میں چھپایا ہوا تھا۔ بہروپیے نے زمین سے پیسے نکالے اور نکال کر اس کو دینے لگا تو اسی دوران اس نے چور سے کہا کہ کیوں تم مجھ جیسے غریب آدمی کی بد دعا لے رہے ہو، تم دوزخ میں جاؤ گے۔ ڈاکو نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا کہ واہ، میں دوزخ میں کیسے جا سکتا ہوں؟ کل صبح ہی میں نے درگاہ کے اوپر بیٹھے ایک پہنچے ہوئے بابا جی سے جنت کی ٹکٹیں لی تھیں، لہٰذا تو مہربانی کر کے اپنا منہ بند رکھو۔ یہ اس کا سارا پیسہ لوٹ کر بھاگ گیا۔ پھر یہ بہروپیہ دل ہی دل میں شرمندہ ہونے لگا کہ ایسے ہی لوگوں کو بے وقوف بنایا اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا، سارے جھوٹ کا پیسہ چور لے کر بھاگ گیا اور دوسرے دن پولیس اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ وہاں پر اس کے اوپر اور مزید کیسز ڈالے گئے۔ ایسی چوریاں اس کے اوپر ڈالی گئیں جن کے بارے میں یہ بیچارہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس فقیر نے اپنی صفائی میں کہا کہ میں ڈرامے باز ہوں، میں نے صرف یہ پیسے اور لوگوں کو لوٹنے کے لیے پروپیگنڈا کیا۔ لیکن پولیس کہاں ماننے والی تھی۔ اس کو 8 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ جو بھی 2 نمبر طریقے سے لوگوں کو لوٹ کر کھانے کی کوشش کرتا ہے، ان کا نتیجہ ایسے ہی ہوتا ہے اور ایسے لوگ ہمیشہ خالی ہی رہ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا دین اور دنیا دونوں میں کوئی حصہ نہیں رہتا۔ ایک عالم دین نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا کافی نام سن رکھا تھا۔ ایک بار اس نے ارادہ کیا کہ میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر کچھ عرصہ رہتا ہوں اور بعد میں ان کی بیعت کر لوں گا۔ پھر یہ سفر کر کے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئے اور آ کر ان کے ساتھ رہنے لگے۔ عالم دین یہاں پر کم ہی بات چیت کرتے اور یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر نظر رکھتے رہے کہ ان کے اندر آخر ایسی کیا خاصیت ہے کہ جو ان کا اتنا اونچا مرتبہ ہے۔ مسلسل 1 سال ان کے ساتھ رہنے تک اسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بھی کرامت نظر نہیں آئی، تو اس نے سوچا کہ یہاں پر رہ کر اپنا اور وقت ضائع نہیں کرتا ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ ان سے اجازت مانگ کر واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئے اور آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگے کہ مجھے اجازت دے دیجیے، اب میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کافی عرصے تک میرے پاس رہے ہونا، آپ نے کبھی ہم سے کوئی زیادہ بات چیت نہیں کی، ہمیشہ خاموش رہنا ہی پسند کیا، اب اچانک ہی آپ واپس جانے لگے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ عالم دین آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ میں نے آپ کا کافی نام سن رکھا تھا، اس لیے میرا ارادہ ہوا کہ آپ کے پاس رہ کر آپ کی کوئی کرامت دیکھوں گا تو پھر آپ کی بیعت ہو جاؤں گا۔ اب کافی عرصے تک میں آپ کے پاس رہا ہوں پر مجھے آپ کی کوئی کرامت نظر نہیں آئی۔ آپ کی زندگی کا طور طریقہ عالم دین والا ہے، نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، اشراق، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور درس و تدریس کرنا، جبکہ دوسرے عالم دین بھی تو یہی کام کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو دوسرے عالموں کی طرح پایا ہے تو بہتر سمجھا کہ اب میں واپس چلا جاؤں، مجھے اجازت چاہیے۔ اس پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ میرے ہاں کافی عرصہ گزار چکے ہو اور اتنے عرصے تک مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھے کہ آپ نے مجھے کبھی کوئی کام خلاف شریعت اور خلاف سنت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس پر عالم دین نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے آپ کو کبھی خلاف شریعت اور خلاف سنت کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جا جنید کی یہی کرامت سمجھ لے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص لطف و عنایت سے عطا فرمائی ہے۔ جب عالم دین نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سنی تو آپ کے قدموں میں گر پڑا۔ عالم دین نے اسی وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کی اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو گئے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر علم کی باتیں سیکھ لیا کریں، اس میں آپ کی بہتری ہے اور علم کی باتیں دوسروں تک پہنچانا آپ کی کامیابی ہے۔ کبھی بھی کسی کے بارے میں بری سوچ سوچنا گناہ کے مترادف ہے۔ یہ گناہ گار ہے، نیک ہے، عالم ہے، بدکار ہے، یہ آپ کا معاملہ نہیں، یہ اس انسان اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ اپنے گریبان میں جھانکیے اور خود کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے۔ دہلی میں ایک طوائف گزری ہے جسے لوگ دیوی کے نام سے جانتے تھے۔ اسے نام یوں نہیں دیا گیا تھا بلکہ واقعی وہ تمام طوائفوں میں دیوی کا رتبہ رکھتی تھی۔ نہ صرف دلی بلکہ ہندوستان بھر کے تمام شرفا اس کے گاہک تھے۔ اسے صرف اس وجہ سے
ایک مرد مومن نے قتل کر دیا تھا، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کماتی تھی اس میں سے زکوٰۃ کی ادا کرنے کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات بھی ضرور کرتی تھی۔ اسے مذہب اسلام کی توہین کرنے کے جرم میں قتل کر دیا گیا تھا، لیکن جب وہ قتل ہوئی تو اس کے چند ماہ بعد 2 مساجد کے ائمہ کے خاندان والوں نے خودکشی کر لی اور ایک امام مسجد ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑا گیا، جو وہاں مسجد میں چوری کرتا پکڑا گیا تھا۔ اس نے دیوی کی کہانی سناتے ہوئے بتایا تھا کہ دیوی در حقیقت ایک مسلمان خاتون تھی۔ اس کے والد صاحب بھی امام مسجد تھے۔ والد صاحب کی تنخواہ انتہائی قلیل تھی، گزر بسر بڑی مشکل سے ممکن ہوتا تھا۔ اس کے اوپر سے امتحان یہ آ پڑا کہ اس کی والدہ بیمار ہو گئیں۔ دیوی کے والد صاحب اپنی بیوی کا علاج کروانے کے لیے اسے لے کر شہر شہر گھومنے لگے۔ چھوٹے موٹے حکیموں کی سمجھ میں آنے والا مرض نہیں تھا، اور بڑے حکیموں کی فیس ادا کرنے کے لیے امام صاحب کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ابھی وہ ان حالات کا سامنا کر ہی رہے تھے کہ مسجد کی کمیٹی نے ان کو امامت کے فرائض ادا کرنے سے روک دیا، کیونکہ کئی دن غیر حاضر رہنے لگے تھے، جس کی وجہ سے نمازی پریشان ہو رہے تھے۔ کیونکہ سارے نمازی ایک طرف تھے، اس لیے اہل محلہ نے بھی نمازیوں کو حق پر سمجھا اور امام صاحب سے بنا کوئی دلیل سنے والد صاحب سے مسجد کی امامت چھڑا لی گئی اور مسجد کے سامنے حجرے سے ہمیں نکال دیا گیا۔ کئی دنوں اور راتیں ہم لوگوں نے سڑک پر گزاری۔ پھر میرے والد صاحب ہمیں لے کر دہلی آ گئے۔ دہلی میں میرے والد صاحب میری ماں کے علاج کے لیے در در بھٹکتے رہے اور میں دن بھر بھیک مانگتی رہی۔ مجھے بھیک کے نام پر رقم ملتی تھی، اس سے ہم لوگ روٹی تو کھا سکتے تھے، لیکن میری ماں کا علاج ممکن نہ تھا۔ میں ایک مسلمان بزنس مین کے پاس کچھ مانگنے کے لیے گئی۔ اس شخص کا مسالوں کا کاروبار تھا، انتہائی حسن پرست اور ہوس پرست آدمی تھا، بد کردار اور بد لحاظ بھی تھا۔ جب ہم لوگ دہلی آئے تھے اور میں نے بھیک مانگنا شروع کی تھی، تب میرے والد صاحب نے مجھے کسی ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سے بھیک مانگنے سے منع نہیں کیا تھا، سوائے اس بزنس مین کے۔ ایک رات جب دیوی کی ماں سخت تکلیف میں تھی اور ساری رات ایڑیاں رگڑتی رہی، یہاں تک کہ صبح کے وقت اس کی جان نکل گئی۔ دیوی اور اس کے والد صاحب کو کفن دفن کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت پڑ گئی، یہاں تک کہ مجبور ہو کر دیوی اس مسلمان بزنس مین کی چوکھٹ پر جا پہنچی اور اس کو خود پر گزری آزمائش کی داستان سنانے کے بعد اس نے مالی مدد کی التجا کی۔ توقع کے مطابق کاروباری شخص نے مدد کے بدلے اس سے جسم کا تقاضا کر دیا۔ دیوی نے اس سے قانون اور حالات اور مقافات عمل سے ڈرانے کی کوشش کی، مگر اس کو حاکم وقت کی خاص پشت پناہی حاصل تھی۔ اس نے کسی بھی چیز کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے دیوی کے جسم حاصل کیے بغیر مالی معاونت کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف دیوی کی ماں کو مرے پہر گزر چکے تھے اور اس کے باپ دیوی کے واپس آنے کے منتظر بیٹھا تھا۔ ماں کی لاش سڑک پر پڑی باسی ہو رہی تھی۔ جب دیوی کو اور کوئی صورت نظر نہ آئی تو اپنا جسم اس کاروباری شخص کے حوالے کر دیا۔ وہ کاروباری شخص دیوی کے جسم پر یوں ٹوٹ پڑا جیسے گدھ مردار پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جب اس نے اپنی ہوس مٹا لی تو دیوی کو اس کی ضرورت کے مطابق رقم دے دی اور ساتھ ہی اس کو پابند کیا، جب بھی اس کو دیوی کی ضرورت ہوگی دیوی اس کے در پر حاضر ہو کر اس کے ہر حکم کو بجا لانے کی پابند ہوگی۔ اس وقت دیوی دنیا کی مجبور ترین لڑکی تھی۔ اس کے پاس اس کاروباری شخص کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اب وہ اس کی شرط نہ مانتی تو اس رقم سے ہاتھ دھو بیٹھتی، جس کی وجہ سے وہ اپنی عزت بھی گوا چکی تھی، اور رقم سے ہاتھ دھونے کا مطلب ماں کے غور و کفن کی لاش کو لے کر در در پھرنا تھا اور اس کے کفن کے لیے در در بھیک جمع کرنا تھی۔ اس مجبوری سے مجبور ہو کر اس نے کاروباری شخص کی تمام تر شرائط مان لی تھی۔ یوں اس کی عزت لٹ جانے کے عوض اس کی والدہ کے کفن دفن کا انتظام ہو گیا تھا۔ شریک حیات کے رخصت ہو جانے کے بعد دیوی کا والد بالکل کمزور لانحیف ہو گیا تھا۔ اس کے جسم میں ریشہ آ چکا تھا۔ چند دنوں میں یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ نہ تو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھانے کے قابل رہا اور نہ ہی پینے کے قابل۔ اب باپ کو اس حالت میں لے کر سڑک پر بیٹھنا دیوی کے لیے کسی بھی صورت میں ممکن نہیں تھا۔ مجبوراً وہ ایک بار پھر اس کی دہلیز پر جا پہنچی جہاں سے پہلے اپنی عزت گوا چکی تھی۔ اسی شخص کی وجہ سے اس کی ماں کو قبر نصیب ہوئی تھی اور اسی وجہ سے آج اسے اور اس کے والد کو پناہ مل گئی تھی، مگر اس پناہ کی اس نے اپنی موت تک کی قیمت چکائی تھی۔ دیوی کا باپ جتنا عرصہ بھی زندہ رہا بستر پر پڑا رہا۔ دیوی اپنی عزت بیچ کر اسے بستر پر کھلاتی رہی۔ باپ کی موت کے بعد دیوی نے اس کاروباری شخص سے پیچھا چھڑا لیا اور ایک کوٹھے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے حسن کی وجہ سے تمام طوائفوں نے اسے حسن کی دیوی مان لیا
اور یہ نام دیوی کو اس وجہ سے بھی پسند کیا گیا کہ اس نام کی آڑ میں وہ اپنا مذہب چھپا سکتی تھی۔ یوں دیوی کوٹھے کی زینت بن کر کمانے لگی اور اس رزق میں سے صدقہ اور خیرات بھی کرنے لگی، زکوٰۃ بھی ادا کرنے لگی۔ لوگوں نے دیوی کے عمل کو مذہب کی توہین سمجھا، یہاں تک کہ اس کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا گیا، اور پھر ایک مرد مجاہد نے اس کو قتل کر دیا۔ جب قاتل کو گرفتار کیا گیا تو اس نے قتل کی وجہ فتوے کو قرار دے دیا، اور جب اس کی جان بخشی کر دی گئی تو اس نے دیوی کو قتل کرنے کی وجہ کچھ یوں بیان کی کہ اس نے پہلے جی بھر کے دیوی کے جسم پر اپنی ہوس مٹائی۔ جب اپنا مطلب پورا کر لینے کے بعد وہ فارغ ہوا تو دیوی نے اس سے پیسوں کا تقاضا کیا۔ پیسوں کی بجائے اس نے دیوی کی جان لے لی۔ دیوی کو اٹھا کر جب طب خانہ لے جایا گیا تو وہاں جا کر دیوی نے اپنے آخری الفاظ کچھ یوں ادا کیے: بے شک کفر و شرک کرنے والے جہنمی ہیں، مگر میرا جسم نوچنے والا پہلا شخص بھی مسلمان تھا اور آخری شخص بھی مسلمان تھا۔ مجھے مار کر وہ کسی جنت کا مستحق نہیں ٹھہرا۔ اس بات کا اندازہ اسے روز محشر ہو جائے گا کہ مجھ جیسی گناہ گار کو مار کر وہ خود کتنا گناہ گار ہو گیا۔ اس کے بعد دیوی نے کلمہ شہادت پڑھا اور جان رب کے سپرد کر دی۔ اس کی موت کے چند ماہ بعد اندر ہی اندر جن دو ائمہ اور ان کے خاندانوں نے خودکشی کی، آپ جان کر تصدیق کر سکتے ہیں کہ ان کا گھرانہ دیوی کی دی گئی خیرات اور رقم سے چلتا تھا۔ دیوی ہی کی وجہ سے لوگوں میں ان کی سفید پوشی کا بھرم قائم تھا۔ دیوی ہمیشہ ان کو 1 مہینہ ایڈوانس کے پیسے دے کر رکھتی تھی، تاکہ اگر کسی مہینے وہ پیسے نہ دے سکے یا وہ مر جائے، ان لوگوں کے پاس متبادل بندوبست کرنے کا وقت موجود ہو۔ انہی امام مسجد میں سے ایک میں بھی تھا۔ باقی دونوں خاندانوں نے خودکشی کر کے موت کو گلے لگا لیا، لیکن اپنے بچوں کو قتل کرنا میرے لیے ممکن نہ تھا، اس لیے میں نے چوری اور ڈکیتی شروع کر دی۔ اگر یہ دیوی آج بھی زندہ ہوتی تو آج بھی میں لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوتا۔ مجھے اس بات کی فکر بالکل نہیں ہوتی کہ میرے بچے بھوکے ہیں۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ کہتے ہیں کہ آج بھی اس وقت دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو خود تکلیف اٹھا رہے ہیں تاکہ مجھ سے جڑے ہوئے دوسرے لوگوں کی زندگیاں آسان ہو جائیں۔ ان میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی ایسے غریب اور سفید پوش لوگوں کے ساتھ رشتہ داری نہیں، تعلق واسطہ نہیں، صرف رضا الہی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یہ لوگ خود کو تکلیف میں مبتلا کر کے ان لوگوں کی آسانی کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس واقعہ میں بیان کیے گئے بزنس مین اور اس جیسے لاکھوں کروڑوں لوگ جو غریبوں، یتیموں یا کسی بھی شکل میں عورتوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں اور بعد میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان کا صدقہ خیرات، زکوٰۃ، کوئی بھی نیکی ہرگز قابل قبول نہ ہوگی، باوجود اس کے کہ جو لڑکی، جو خاندان، جو انسان تکلیف اٹھا کر کوئی غلط کام کر کے کسی غریب یا سفید پوش کا فائدہ کر رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں ضرور انعام و کرام سے نوازے گا۔